اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر آپ تک پہنچانی ہے۔ محسن بیگ صاحب ہیں۔ محسن بیگ صاحب عمران احمد خان نیازی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے پہلے یہ مشرف کے ساتھ ہوتے تھے۔ محسن بیگ صاحب آن لائن نیوز ایجنسی کے مالکان میں شمار ہوتے ہیں، کوئی اخبار بھی انہوں نے نکالا ہوا اسلام آباد سے، صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بیگ صاحب کو جب انہوں نے عمران احمد خان نیازی کا ساتھ چھوڑا تو پکڑا بھی گیا، ان پہ تشدد بھی ہوا ایف آئی اے کی کسٹڈی میں، اور ان کا مشہور و معروف ڈائلاگ ہے کہ عمران تو گیا۔ اچھا، محسن بیگ صاحب کے اتنے اچھے تعلقات تھے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا فالکن، جو کہ پرائم منسٹر کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جب اس کے اوپر وہ ٹریول کرتے تھے عمران احمد خان نیازی، تو ایک سیٹ محسن بیگ کے لیے بھی ہوتی تھی۔ محسن بیگ کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو شک تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران احمد خان نیازی سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی، تو ان کے رابطے جناب میاں محمد نواز شریف سے لندن کے اندر جناب محسن بیگ صاحب نے کروائے۔ یہ شنید ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا اتنا دوست جو لوگوں سے اربوں روپیہ لا کے عمران احمد خان نیازی کی جلب زر کی جو ہوس ہے اس کو بھرتا رہا ہو، وہ اس کی خلوتوں کا رازدان ہو، وہ اس کے مالی بے اعتدالیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہو، اس شخص کو ایف آئی اے کے ذریعے اٹھوا کے اس کے گھر پہ حملہ کروا کے ایف آئی اے اندر واڑ کے گرفتار کیا جانا، اور پھر پبلکلی پہلے اس کو ٹارچر کرنا، پھر اس کے ناک اور منہ کے اوپر جہاں جہاں سے خون بہا تھا اور نیلے تھے ان سمیت اللہ کے میڈیا کے کیمروں کے سامنے ڈال دینا کہ دیکھو اسی رکی حشر کر دیتا ہے، بولا اینے کام دی کی ضرورت سی۔ لیکن یہ وہی بیگ صاحب ہیں کہ پھر جنہوں نے ایف آئی اے کے کسٹڈی میں ریمانڈ کے بعد جاتے ہوئے کہا کہ عمران خان تو گیا، اور پھر عمران خان گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کی ایک تصویر بھی آئی تھی، جیسے ہی حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف بنے تو فوری طور پہ ان کی وہ تصویر جو تھی ایک بیگ صاحب نے شاید لیک کی ہو، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ آئی، جس میں بیگ صاحب اور حافظ صاحب جو تھے وہ ایک صوفے پہ تشریف فرما تھے۔ تو یہ ہے جی محسن بیگ صاحب کا پس منظر۔ میں کہا پورا پس منظر داز دیتا جائے پھر آنے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یوتھیو تمہارے ساتھ ہو گیا ہے ہاتھ، تم بناتے رہے قیدی نمبر 804 ہیں یوتھی نعرہ لاندے جی، سب دا بیلی سب دا یار قیدی نمبر 804۔ میں کیا یوتھیو تہاڈیاں ماواں بھیڑیں بھی یہی نعرے لاندیاں نے، وہ پھر لڑائی ہو گئی ہوتے ہیں، وہ پھر اتنے لڑائی ہو گئی۔ میرا مطلب ہے وہ تو گالی ہوندی ہے نا، وہ تو گالی ہوندی ہے نا۔ میں کہا انہوں نے بھی یار وہ پھر اتنے پھر پھر گئی جناب۔ میں کہا ہر نعرہ تسی آپ پہ بنایا، جس طرح کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے، کدا کدا خون ہے، اینا کی کہنا سی۔ اس تو بعد اتنے ہی پھڈا پی گیا، اسی ایویں ایک فکرہ سٹ کے تے تماشا ویکھی دا پھر پھڈا پی جاتا اتنے۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا جی وہ قیدی 804 کبھی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ قیدی نمبر 804 نہیں ہے بلکہ وہ قیدی نمبر 495 ہے، 5 کٹ 500 ہے، ٹھیک ہے ہاں، اور قیدی نمبر 495 ہے۔ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ ایک عادی چور اور مجرم کو الاٹ ہوا ہے، جو کہ چوری کے الزام کے اندر اڈیالہ جیل میں قید کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کو قیدی نمبر 804 جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے، اس لیے آپ قیدی نمبر 495 کے گانے بنائیں، اس پہ دمالیں ڈالیں، وہ قیدی نمبر 804 کو ہی ہو رہے گا جی، ٹھیک ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کا نمبر ہے قیدی نمبر 496۔ یہاں پہ مجھے نا وہ سٹیج ڈرامے کی ایک جگت یاد آ گئی، میں سنائے بغیر آپ کو نہیں جاؤں گا۔ وہ جو ہے نا نسیم وکی وہ کہتا ہے امانت چند کو کہ اپنا قبرستان گیا
وہاں پہ یہ ایک قبر پہ کھڑا ہو کے تو فاتحہ پڑھ رہا تھا، تو اس سے اس نے پوچھا کہ تو منیر دا منڈا ہے؟ وہ گورکن نے پوچھا ہے نا، جو قبرستان کا متولی بھی ہوتا ہے، وہاں پہ قبروں شبروں کا دھیان رکھتا ہے، تو اس نے پوچھا تو منیر دا منڈا ہے؟ نے کہ ہاں، کہنا تیرے پیو دی قبر ہوئی اے نہیں ہے جی تے کلو کے تو دعا منگن دے تے ابا جی کتے ٹر گئے ہو، ابا جی کتے ٹر گئے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ قیدی نمبر 804 نہیں جے، وہ 495 جے، وہ میرا ہاتھ ہی نہیں رکن دے یار، ہاتھ ہو گیا یوتھیاں دے نال۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ انفارمیشن جو ہے الیکشن سے پہلے بھی لیک کی جا سکتی تھی۔ اب آپ ذرا بریک واردات پہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ 495 والا جو آئیڈیا 804 والا جو ان کا پورا پروپیگنڈا تھا وہ گرایا بھی جا سکتا تھا، نہیں گرایا گیا، کچھ قوتوں نے نہیں گرایا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے وڈی داڑھی والے مولوی صاحب پی ٹی اے کے اندر جو متعین ہیں، انہوں نے ہر وہ اقدام کیا جس سے عمران احمد خان نیازی صاحب کو فائدہ ہو، تو کہیں نہ کہیں کو خرابی تو ہے، حافظ صاحب کہیں نہ کہیں کو کام 2 نمبری تو ہو رہی ہے سر۔ اچھا جی، بالکل اسی طرح جو ہے یہ بیانیہ بھی اب انکشاف ہو رہا ہے الیکشن کے بعد۔ اگر یہ پہلے ہو جاتا تو ہو سکتا ہے ان کے بیانیے کو ذوق پہنچتا۔ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا قدم نہیں کیا گیا، بلکہ الیکشن سے 2 دن پہلے دگڑ سزائیں دلوا کے عمران احمد خان نیازی کو اس کے لیے ہمدردی کا ووٹ بھی کریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دھاندلی ہونے دی گئی۔ افسوس کا سروے جو ہے وہ آج ہم کل آپ کے خدمت میں وہ رپورٹ پیش کر چکے ہیں، جس کے مطابق کے پی کے اندر 73% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسے دھاندلی ہوئی، اور انہوں نے چونکہ لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں بائن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ رولا ڈال دیا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ اپنی تقریر کرتے ہوئے تو اس نے تو خود کو پرائم منسٹر کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کی نام ہے عمر ایوب، یعنی کہ پاکستان کے پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور فیلڈ مارشل ایوب خان، این سے لکھنا ہے آپ نے ایوب خان صاحب کا پوتا کہتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں کیونکہ میں 92 سیٹاں نہیں جیتا، 245 سیٹاں جیت گیا۔ اٹھ، وہ ایک صاحب گئے نا دورہ کرنے کے لیے، پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ پاگل خانے کا دورہ کرنے گئے، یہ ویسے بہت جاتا تھا، اس کی بیوی بھی بہت جایا کرتی تھی پاگل خانے، لاہور پاگل خانے کا دورہ کرنے کے لیے یہ آتی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پاگلوں کے ذریعے یا ان کو، کیونکہ ان بیچاروں کو کوئی سینس نہیں ہوتی، تو ان کے اوپر ان کے ذریعے جادو اور ٹونا جو ہے نا وہ بڑا مؤثر طریقے سے، کالا جادو خاص طور پہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ پیرنی جو تھی یہ اسی لیے لاہور کے پاگل خانے کے چکر لگایا کرتی تھی کہ وہاں پہ شکار ڈھونڈتی تھی، اور ان شکاروں کے جو اپنا سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کرتی تھی اپنے جادو کے اندر۔ ہم نے جب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس علم سے آگاہ ہیں، اگرچہ وہ یہ کرتے نہیں ہیں لیکن اس علم کے رموز کو سمجھتے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ چوتھے کے دن پاگل خانے کو بڑی ہوں دی، انہوں نے کہا وہاں پہ جو بچے بچیاں خاص طور پہ جو پاگل ہو کے آتے ہیں، خاص طور پہ نابالغ بچے بچیاں جو ہیں، نابالغ تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، لیکن ظاہر ہے کہ ذہنی طور پہ معذور لوگوں سے شادی کون کرتا ہے، تو ویسے شادی کے بعد تو لوگ پاگل ہو ہی جاتے ہیں، تو مانتا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ سبجیکٹ کے طور پہ ان کو دیکھنے جاتی ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بہت مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ بات فرما دیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا وہ اپنے جو عمل ہیں ان کے سبجیکٹ کے طور پہ۔ اچھا، یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلے دن نا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے، اس لیے اس خاتون نے ان سے شادی کی ہے۔ حالانکہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے اور تازہ شادی ہوئی تھی، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو پتہ چل گیا ہے، اس نے کہیں سے پتہ کروایا ہے۔ پھر وہ بات منکشف بھی ہو گئی، لاہور کا وہ جو منجم ہے، کیا نام اس کو کہتے ہیں، نجومی تھا، اس نے بتا بھی دیا کہ اس کے پاس یہ اور خاور مانے کا، پنکی پیرنی اور خاور مانے کا آئے تھے، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کا عکس تھا عمران احمد خان نیازی کا، عکس نہیں وہ لگا دیتے کاغذ کے اوپر، تو اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ پرائم منسٹر بہت جلد بننے والا ہے، تو کہتے اس کے بعد یہ چلے گئے تھے اور دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ تو یہ باتیں ہمیں بعد میں پتہ چلیں، لیکن ہمارے بزرگ نے فرما دیا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے۔
میں نے ان سے کہا اس کے پاس علم ہے، کیونکہ وہ خود بہت پڑھنے والے آدمی ہیں، نوری علم ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ خود چونکہ بہت پڑھنے والے آدمی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا اس کے پاس علم ہے؟ انہوں نے کہا اس کے پاس نوری علم نہیں ہے، اس کے پاس، میں نے کہا کوئی کالا جادو؟ اس نے کہا مجھے نہیں لگتا اس کے پاس کالا جادو بھی ہے، اس کے پاس کچھ ٹونے ہیں، کچھ ٹوٹکے ہیں جو یہ وقتاً فوقتاً کرتی رہتی ہے۔ وہ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ISI کا تھا جس کی اس پہ ڈیوٹی تھی، وہ پہلے اس کی کالیں سنتا تھا اور پھر فون پہ کر کے تو اس کو بتاتا تھا، وہ عمران خان کا دادا پیر تھا۔ بعد میں فیض حمید نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، بعد میں فیض حمید نے اس کو پھر میرے خیال سعودیہ میں پاکستان کی ایمبیسی میں رکھا دیا تھا۔ تو بہرحال پھر یہ خبر جب عمر چیمہ صاحب نے لیک کی تو پھر عمر چیمہ صاحب پہ پریشر آ گیا، تو پھر وہ اس خبر سے بیک آؤٹ کر گیا کہ نہیں میں تو ہدایت اللہ کا نام نہیں لیا سی، تو میں بھی نہیں لیا جی، میں تو عمر چیمہ صاحب نے کیا سی تو کہہ دیتا، تو ہوں عمر چیمہ صاحب مکر گئے نے تو میرے والوں بھی تھی سمجھو کہ میں مکر ہی گیا اور میں ایتھے ہی ولاگ بند کر دی، ٹھیک ہے نا، کام خراب پاسے غلط پاسے ٹر پیا تو اسی غلط پاسے جانا افورڈ نہیں کرتا، میرے گردے چ درد اج کل شروع ہوئی ہے، ایویں ہلکی ہلکی خود کچھ ہوندی ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جنیاں دوائیاں کھادیاں نے نا میں بلڈ پریشر والیاں اور وہ والیاں کی نہ ہیں انہوں کی کہیدا ہے اینجیوگرافی والیاں، اس کے بعد رات تھوڑی بہت حرکت ہوئی ہے، ہوں انج ہی چلنا ہے زندگی نے، تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہے، اس کو ایس درد تو بعد تک مزید کسی درد کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔